میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ داستان چل رہی تھی 13 ڈیورنٹ روڈ کی، اور اس میں نے ایک کہانی آپ کو اپنی بچپن کی ایک کلاس فیلو کی سنائی۔ گل رخ حیات ہوتی تھی، اب گل رخ رحمان ہے۔ وہ داستان میں کچھ گلچ آ گیا اور وہ پوری نہ ہو سکی، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کیا بنا کہ وہ بیچ میں سے بہت سارا حصہ اس کا کٹ کیسے گیا۔ تو میں نے کہا وہ آج میں داستان پوری کر دوں۔ تو ایک بار تو میری وہاں بےعزتی کی نا اوپن ایئر تھیٹر میں کہ میں تو تمہیں نہیں جانتی۔ تو اس کے بعد یہ کوئی 10 سال پرانی بات ہوگی، وہ ایک بہت اچھے اسکول کی پرنسپل ہیں اب گل رخ، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن اس وقت تھیں 10 سال پہلے۔ ہماری ایک اور دوست ہیں ہما صفدر، ہما نے مجھے کہا کہ تو پنجابی پڑھا لیں گا بچیاں نو، 7ویں 8ویں دیاں بچیاں نو سپوکن پنجابی۔ تو میں کیا ہو جی سپوکن پنجابی کیڑی دے رہے ہو دے چ۔ تو مجھے کہنے لگی کہ تو فلاں اسکول میں آ جائیں، فلاں برانچ میں، اور آ کے گل کا پوچھ لینا وہاں پہ۔ تو ہمارے یہاں گل پٹھانوں میں بڑا ایک عام نام ہے، گل خان۔ بچپن میں ہر کہانی میں ایک گل خان ضرور ہوتا تھا، جو کبھی اچھا ہوتا تھا کبھی برا بھی ہوا کرتا تھا۔ اور رحمان گل، رعید گل، سمید گل، اس قسم کے نام ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کوئی پٹھان بندہ ہوگا پرنسپل اسکول کا۔ میں پہنچا وہاں پہ، اندر میں گیا اور وہ جو آیا سی کھڑی ہوتی ہیں، میں نے ان سے کہا کہ باجی میں گل نو ملنا ہے، شاید میں نے گل صاحب کہا ہوگا۔ تو کہتی جی اتھے چلے جاؤ۔ تو میں اتھے گیا، دروازہ کھولیا تو گل رخ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو خیر میں نے کہا میں بالکل اجنبی بن گیا، میں نے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا جی مجھے ہما نے کہا ہے کہ میں آپ سے آ کے ملوں۔ تو کہتی آئے بیٹھ گئے اندر، بات چیت شروع ہو گئی، سارا کچھ اس نے مجھے بتایا اپنے اسکول کے بارے میں جو کچھ میرے جاننے کا تھا۔ اس کے بعد ہما بھی آ گئیں اور وہ ہماری پوری ڈسکشن ہوئی۔ ہما کے جانے کے بعد گل رخ مجھے ذرا دیکھ کے کہتی ہے You look vaguely familiar۔ میں پھٹ پڑا، میں نے کہا گل رخ تم اتنی بڑی تھی ہو کہ وہ اتنے سال پہلے وہاں پہ میوزک کانفرنس کے اندر وہ تم نے وہاں دستی کہہ دیا سب کے سامنے کہ کون سلمان رشید۔ میں تو کسی سلمان رشید کو نہیں جانتی اسکول سے، تو اب تم کہہ رہی ہو ویگلی فیملیئر۔ گل رخ نے ایکٹنگ اچھی کی کہ اچھا پتہ نہیں، مجھے نہیں یاد، ایڈی بھی کوئی کمزور یادداشت نہیں ہونی کڑی دی۔ تو میں پتہ نہیں میری شکل صورت کتنی بدلی ہے، گل رخ تو ویسی کی ویسی تھی جیسے بچپن میں نے دیکھی ہوئی تھی، یا ایک آدھ بار کہیں جوانی میں گزرتے ہوئے دیکھی ہوگی۔ بات چیت ہم نے کبھی نہیں کی تھی اسکول کے بعد۔ ایک تو یہ داستان سنانی تھی، دوسری یہ تھی کہ ایک ویور نے پچھلے ایپیسوڈ میں پوچھا کہ سہاگن جو پیچھے رہتی تھیں اور جن کے میاں کا نام ٹامس تھا، وہ کرسچن تھیں۔ بھائی یہ وہ جو زمانہ تھا نا 50s اور 60s کا، اس میں کسی کو کوئی سروکار نہیں ہوتی تھی کہ کون کرسچن ہے کون مسلمان ہے، کبھی کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ مثلاً ایک میں آپ کو مثال دوں کہ ہمارے اسکول میں گریڈ 5 میں سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول میں، جب میں 5ویں میں تھا، ہمارے کلاس ٹیچر تھے مسٹر موتی رام۔ موتی رام صاحب اچھے ٹیچر تھے، مزاحیہ بھی تھے اور اسٹرکٹ بھی ہو جایا کرتے تھے، بالکل ہمارے ساتھ بہت ان کا دوستانہ تعلق تھا۔ کسی نے کبھی نہیں کہ آپس میں اسٹوڈنٹس میں ہی ہوا ہو کہ یار یہ موتی رام کا مذہب کیا ہے، ہندو ہے یہ؟ کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ کسی کا کیا مذہب ہے۔ اب تو ہن تے مسلک وچ وڑ جاندے نے کہ جی تو بتا تو بریلوی ہے پھر کس مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، تو وہابی ہے تو کس مدرسے کا پڑھا ہوا ہے۔ وہ مدرسوں تک تو اب ہم پہنچنے کی ہمیں عادت ہو گئی، اور پھر اب ہمیں یہ بھی ایک عادت ہو گئی ہے کہ ہیں جی وہ وہابی ہے جی بد آدمی ہے، بس وہابی ہے تو بد آدمی ہے، احمدی ہے تو برا آدمی ہے۔ میں نے تو ساروں میں اچھے دیکھے ہیں، اور میں نے جو اپنے آپ کو اچھا گردانتے ہیں ان میں نے خباثتیں دیکھی ہیں۔
تو یہ اب اس زمانے میں کچھ نہیں ہوتا تھا، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ ان کا مذہب کیا ہے۔ ان کا لڑکا لاڈو، جس کا مجھے نام بھی نہیں پتا، وہ میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اس کا کبھی پوچھا نہیں تھا کہ کیا ہے بھائی۔ ایک بار مجھے یاد ہے کہ کرسمس پہ میں نے سہاگن کے بچوں کو نئے کپڑوں میں دیکھا، تو کوئی شک سا ہوا کہ شاید یہ چرچ جا رہے ہوں گے، کیونکہ یاد رہے سہاگن کے میاں کا نام ٹامس تھا، پتہ نہیں وہ کیا تھا، اور ٹامس کے بھائی کا نام شیام لال تھا۔ تو اچھے دن تھے، جیسا کہ کل یہ وحید خان نے کہا نا کہ وہ اچھا وقت تھا، اس میں لوگ ناراض نہیں ہوا کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ اب ہم خوش نہیں ہوتے ایک دوسرے سے۔ یہ جو داستان تھی اپنے بچپن کی، اس میں جو ایک چیز اور ہے وہ اعظم علی کی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ہی ٹیلنٹڈ بندہ تھا اور بہت پیار محبت کرنے والا آدمی تھا، اور میں نے اعظم علی کے ساتھ جو میرے ایڈونچرز تھے، وہ ایک تو ریلوے لوکو شیڈ میں جانے کا اور سٹیم انجنز کو قریب سے دیکھنے کا، مطلب ایک چھوٹے بچے کے لیے اس سے زیادہ ایکسائٹنگ کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ وہ سٹیم انجن میں چڑھ رہا ہے، آگے جا رہا ہے، پیچھے جدھر مرضی جو کرے دل میں آئے۔ نہر کے اوپر ہمارے گھر سے دھرم پورے والی سائیڈ پہ جانا، نہر کیا 2 کلومیٹر 3 ہوگی، پتہ نہیں ایسے ہی کوئی فاصلہ ہے۔ تو اعظم علی کے ساتھ نہر پہ جانا، اور پھر ایک مجھے یاد ہے کہ اعظم علی عمران کو، میرے چھوٹے بھائی کو، بائیسیکل پہ آگے بٹھاتے تھے، میں پیچھے کیریئر پہ بیٹھتا تھا، اور پھر ہم کہیں بھی جہاں بھی جانا ہے، عام طور پہ یہ لوکو شیڈ کی طرف ہی جایا کرتے تھے، یا جسے برٹ انسٹیٹیوٹ اس زمانے میں کہتے تھے، جو ریلوے کے سبارڈینیٹس کا کلب تھا پہلے زمانے میں۔ وہاں پہ مجھے ابھی بھی یاد ہے بار ہوتی تھی اور ایک ڈانس فلور بھی تھا، اور ریلوے میں عام طور پہ جو انجن ڈرائیور تھے یا ٹکٹ ایگزامینرز ہوتے تھے وہ اینگلو انڈینز ہوتے تھے۔ تو اعظم علی کے ساتھ ہم جب جاتے تھے تو وہ ایک گانا گایا کرتے تھے، وہ ایک پرانی انڈین فلم ہے شرط، اس زمانے میں تو نئی تھی، اس کا گانا ہے، نہ یہ چاند ہوگا نہ تارے رہیں گے مگر ہم ہمیشہ تمہارے رہیں گے، اور وہ اعظم علی نے دکھایا کر کے، وہ وفاداری پوری تھی ان میں آخر تک۔ اینگلو انڈینز کی بات ہو رہی ہے، مسز ہائی فیلڈ کا میں نے آپ کو گھر کل یہ دکھایا تھا، آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا ریمپ نظر آ رہا ہے، یہ گھر کے اندر جانے کے لیے تھا، بائیسیکل اندر لے جانے کے لیے، اور یہ جو گھر تھا یہ پورا مسز ہائی فیلڈ کا نہیں تھا، اس میں 4 پورشنز تھے۔ ہاں، مسز ہائی فیلڈ کا دائیں ہاتھ والا پورشن تھا، ایک بائیں ہاتھ پہ تھے، اور 2 پورشن اسی طرح کے اوپر تھے، اور یہ جو ریمپ ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا ملر۔ ملر ایک عام نام ہے برطانیہ کا، جس کی چکی ہوا کرتی تھی وہ ملر بن گیا۔ تو اس میں ایک ملر صاحب پتہ نہیں رہتے تھے یا نہیں، لیکن ملکیت یہ ملر کی تھی، یہ سارے اس کے کرایہ دار تھے ملر کے، اور یہ سارا علاقہ جو تھا اینگلو انڈینز کا تھا۔ اور وہ کوئی دوست کبھی پوچھتے ہیں کہ جیز کی کیسے عادت پڑی، کتنے سال تو جیز سنا نہیں، وہ جب میرا بھائی امریکہ سے واپس آیا تو اس سے میں نے جیز کی CDs لے کے کاپی کی، تو جیز کی عادت ایسے پڑی، وہ امپرنٹ ہوا تھا۔ جب ہم یہاں سے گزرا کرتے تھے، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اینگلو انڈینز کے گھروں میں سے شام کو جیز کی آواز آیا کرتی تھی، میوزک بج رہا ہوتا تھا۔ اب وہ گانے والا مجھے شک پڑتا ہے کہ لوئی آرمسٹرانگ کی آواز ہوتی تھی، یا ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی ہو، لیکن زیادہ شک یہی ہے کہ لوئی آرمسٹرانگ کی آواز آتی تھی۔ اور جب آپ اسے کہتے تھے شالامار روڈ، یہ ڈیورنٹ روڈ سے جو ایسے برانچ آف ہوتی تھی اور پھر گڑی شاہ کے پل کے اوپر سے ہو کے شالامار باغ کی طرف، انجینئرنگ یونیورسٹی کی طرف چلی جاتی تھی، یہ شالامار روڈ کے نکر پہ، وہاں پہ جہاں پہ یہ میو روڈ کے ساتھ ملتی تھی، اس زمانے میں تو بتی شتی نہیں ہوتی تھی، اب بتی والا چوک ہے وہاں پہ، تو وہاں الٹے ہاتھ پہ ایک بار بھی ہوتی تھی۔ اب میں جب کسی کو بتاتا ہوں نا، یہ وہ جو لوگ ہیں جو مجھ سے ایک پیڑھی پیچھے ہیں یا بلکہ 20 سال بھی اگر چھوٹے ہیں نا، تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ پاکستان میں بارز ہوتی تھیں، اور پائن بارز تو ہر جگہ ہوتی تھیں، یہاں سڑکوں پہ کھلی ہوئی ہوتی تھیں، ہوٹلز کے اندر ہوتی تھیں، آرمی کے میسز اور کلبز میں ہوتی تھیں۔ یہ تو بھٹو صاحب نے جب گند کیا مولویوں سے ڈر کے کہ جناب جمعے کی چھٹی بھی ہوگی، اور پہلے صرف یہ ہوتا تھا کہ شراب گناہ تھی،
خدا کے سامنے. پھر یہ ہو گیا کہ وہ جرم بھی بن گیا اور ابھی تک وہ جرم چلا آ رہا ہے اور اس میں اب منافقت بھی شامل ہے. پیندے سارے نے تے کہندے نے کہ جی اسی تے کدی دارو نو ہاتھ بھی نہیں لایا. وہ شہد بھی بن جاتا ہے اور بڑے بڑے گٹھ مٹھیے جج بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہاں ہنس کے کہ ہاں یہ تو شہد ہی لگ رہا ہے. وہ جو وقت تھا وہ پھر وحید خان کی بات کہ بڑا اچھا وقت تھا جی. اب وہ زمانہ نہیں ہے. اور پھر وہی کہ یہ ہم رول بیک کیسے کر سکتے ہیں. یہ رول بیک صرف اس صورت میں ہوگا کہ ریاست رول بیک کرے، کیونکہ یہ جو ہمیں اس میں دھکیلا، اس منافقت میں، جھوٹ میں، دغا فریب، یہ سارا کرنے میں ہمیں دھکیلا تو وہ ریاست نے دھکیلا ضیاء کے زمانے میں. تو وہ ریاست ہی ہمیں باہر نکال سکتی. تو جو ریاست نو آپ ہی مت نہیں آنی تو پھر بندہ کی کر سکتا ہے. اچھا دیکھیے، ہم ڈیورنٹ روڈ پہ رہتے تھے. میری ماسی ہماری خالہ یہاں چھاونی میں ایلگن روڈ پہ رہتی تھی، جسے اب سرور روڈ کہتے ہیں، اور جہاں نثار کالونی ہے اس علاقے میں. یہاں وہ پہلے زمانے کی انگریزوں کے دور کی نا بیرکس سی تھیں. تو وہ جو کنٹرولر آف ملٹری اکاؤنٹس کے دفتر کے لوگ سٹاف ہوتا تھا ان کو وہاں پہ ملتا تھا. میرے ماسڑ جو تھے وہ وہاں پہ اس میں سی ایم اے میں تھے. تو اتوار کو میں اپنے بھائی کو بائیسیکل پہ اپنی پہ بٹھا کے ڈیورنٹ روڈ سے نکلتا تھا. ہم ڈیوس روڈ پہ آتے تھے، وہاں سے مال پہ جاتے تھے، میاں میر کا پل پار کر کے ہم چھاونی میں داخل ہوتے تھے اور فورٹریس اسٹیڈیم کے سامنے سے ایلگن روڈ پہ چلے جاتے تھے. کوئی گاڑی اکا دکا گاڑی ہوتی تھی. یہ 61 کی بات ہوگی، کیونکہ اس کے کسی وقت بعد میرے ماسڑ کی ٹرانسفر ادھر کراچی ہو گئی. ہوں تسی کسی بال نو آکھو نا ادھروں کلومیٹر پرے تکر چلا جائے تو کوئی نہ کوئی اسے مار جائے گا. اب پتہ نہیں کیا یہ پکڑ دھکڑ مارا ماری یہ جو پھٹ پھٹیاں ایجاد ہو گئی ہیں. میرا خیال ہے ہر گھر میں ہر بندے کے پاس 3 پھٹ پھٹیاں تو ہیں، کیونکہ کسی نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا تھا کہ پاکستان میں پھٹ پھٹیوں کی جو آبادی ہے وہ سب سے زیادہ ہے. پوری دنیا میں شاید سب سے زیادہ پھٹ پھٹیاں پاکستان میں ہیں. کیونکہ کوئی بھی اب تو ہے نا کہ آپ نے 10 گز پرے بھی جانا ہے نا، کک مارو تے جاؤ، پیدل ٹور کے ہن کسی نے نہیں جانا. اور ایکسرسائز کی عادت تو ویسے ہی نہیں ہے. تو جیسا وحید خان نے کہا نا کہ وہ زمانہ اچھا تھا، اور بہت سارے لوگ تو میں نے دیکھا کہ وہ پہلی باتیں بھول جاتے ہیں. ایک تو جیسے ہمارے یہاں ایک بڑا اچھا رواج ہے کہ ہم بچپن میں ہم نے جو مرضی غلط کاریاں کی ہوئی ہوں، جب ہم ذرا 50 کے پیٹے میں پہنچتے ہیں نا تو پھر ہم پارسا بن جاتے ہیں کہ اسی تے کدی ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਏ ਕਰਦੇ. اوے خانہ خراب ہو تسی بھی یہی کچھ کر دے سی. تو مجھے یاد ہے میں نے بچپن میں کیا کیا غلط کاریاں کی ہیں، اور میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ یار یہ نہ کرو. مجھے پتہ ہے کہ اس نے کرنا ہے بھائی. وہ اگر 13 12 10 سال کا ہے تو اس نے ایک حرکت کرنی ہے. جب تک کہ اس کے گھٹنے اور کونیاں چھلیں گی نہیں وہ سبق نہیں سیکھے گا. تو وہ ہمارے یہاں وہ یہ بڑا رواج ہو گیا کہ وہ جی ہم نے تو کبھی کچھ کیا نہیں. ابو کی ایک میں مثال دیتا ہوں. بڑے پتنگ باز تھے اور جلندر کے زمانے سے پتنگ بازی کیا کرتے تھے، پیچا لگاتے تھے اور بڑے ماہر تھے. اور اعظم علی ریل پکڑا کرتا تھا. ہم دونوں بھائی ساتھ کھڑے ہو کے دیکھا کرتے تھے اور بو کاٹا کے نعرے پھر ہم لگایا کرتے تھے. اور بڑے ڈیورنٹ روڈ والے گھر میں بڑے جناب جشن ہوا کرتا تھا بسنت پہ. میری ماں اور بہنیں بسنتی کپڑے پہنتی تھیں، کھانے وانے پکتے تھے. تو یہ کوئی 30 سال پرانی بات ہے. میں نے اپنے بھانجے کے ساتھ مل کے پتنگ بازی کرنی شروع کی تو ابو بڑے ناراض ہوتے تھے کہ یہ کیا ہندوؤں والی رسم انہوں نے اپنا لی. میں سوچتا تھا یار یہ میرا باپ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، خود ساری زندگی یہی کرتے رہے. وہ تو جب حالات خراب ہوئے تو پتنگ بازی چھوڑی، ورنہ پتہ نہیں کتنے مطلب ٹھیک ٹھاک رقم ہر سال بسنت پہ، وہ جو 1 مہینہ بسنت کا ہوتا تھا اس پہ خرچہ کیا کرتے تھے. بہترین سے بہترین ڈور آتی تھی، پتنگیں بہترین سے بہترین آیا کرتی تھیں، اور پورا 1 مہینہ فروری کا وہ جشن ہوا کرتا تھا گھر میں. تو وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم خود کیا کرتے رہے ہیں. تو بس وہ وحید خان کی بات ہی یاد آتی ہے
کہ بھائی وہ وقت اچھا تھا. اور میرے جیسے جنہیں کچھ یاد ہے نا، ہم میرا خیال ہے غم کر سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ لوگ اب ہیں نہیں کہ جنہیں 50s یا 60s کا زمانہ یاد ہو. ہم نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو بھلا بھی دیا ہے.